السلام علیکم دوستو، آج جو میں انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ شاید کچھ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہوگی اور کچھ کے لیے وہ نئی چیز ہوگی۔ جی دوستو، آج میں آپ کے ساتھ کوہ نور ہیرے کی تاریخ کے بارے میں جو ہے نا انفارمیشن شیئر کروں گا۔ جی دوستو، ہیرے کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں جو پہلی بات آتی ہے وہ یہ کہ اس قیمتی پتھر کا رکھنے والا بہت امیر انسان ہوگا۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا ہیرا کون سا ہے اور یہ اب کہاں ہے؟ اگر نہیں تو چلے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آپ نے کوہ نور ہیرے کے بارے میں سنا ہوگا، آج ہم اسی ہیرے کی تاریخ آپ کو بتائیں گے۔ کوہ نور دنیا کا سب سے بڑا قیمتی اور پرانے ہیروں میں سے ایک ہے۔ اس کا موجودہ اوسطاً وزن 21.1204 گرام ہے، جبکہ اس کی لمبائی 3.6 سینٹی میٹر ہے اور چوڑائی 3.2 سینٹی میٹر ہے، جبکہ اس کی گہرائی 1.3 سینٹی میٹر ہے۔ رنگ کے اعتبار سے یہ بے رنگ ہے۔ اس کی ساخت قدرے بیضوی یعنی انڈے کی طرح ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا وزن تقریباً 32.2 گرام تھا۔ اس کی خوبصورتی اور چمک کو بڑھانے کے لیے اسے تراش کر مختصر کر دیا گیا اور اسے ملکہ برطانیہ کے تاج کی زینت بنا دیا گیا۔ یہ ہیرا مغل مورنما تخت کا حصہ بھی رہا۔ ایک اندازے کے مطابق یہ ہیرا 4000 سال پرانا ہے اور یہ دریائے کرشنا کے کنارے کولارکی کی ایک کان سے نکالا گیا جو کہ گولکنڈہ میں واقع تھا، جس کا موجودہ نام آندھرا پردیش ہے، جو کہ انڈیا کا ایک حصہ ہے۔ کوہ نور کو مردوں کے لیے منحوس سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس کے حصول کے لیے برصغیر کے بادشاہوں میں بہت سی لڑائیاں ہوئیں۔ اس وجہ سے برطانیہ کے شاہی خاندان کے مردوں کو اسے پہننے کی وجہ سے تنقید کا سامنا رہا اور اسے زیادہ تر خاندان کی عورتوں نے ہی پہنا۔ اس ہیرے کی تاریخ کا تذکرہ مغل سلطنت کے بانی بابر کی کتاب سے ملتا ہے۔ بابر کی کتاب کے مطابق یہ ہیرا دلی سلطنت کے خلجی خاندان دوسرے حکمران علاؤ الدین خلجی نے 14ویں صدی کے آغاز میں اس وقت حاصل کیا جب اس نے جنوبی ہند کی ریاست قاتیہ پر قبضہ کر لیا اور بعد میں سلطانی سلطنت کے بعد آنے والی لڑائی میں کامیاب بادشاہوں کو انعام میں ملتا رہا۔ بابر کو کوہ نور 1526 عیسوی میں پانی پت کی جنگ میں دلی اور آگرہ فتح کرنے پر خراج تحسین کے طور پر ملا۔ پھر شاہ جہان، جو کہ مغل سلطنت کا 5واں شہنشاہ تھا، اس نے اپنے تخت میں جڑوا دیا۔ 1658 عیسوی میں اس کے بیٹے اورنگزیب نے بیمار بادشاہ کو آگرہ قلعہ تک محدود کر دیا تھا اور کوہ نور کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ اورنگزیب کے قبضے کے دوران اس نے ایک جوہر ہورٹینسو بورجیا کو دیا تاکہ اس کو ایک خوبصورت شکل دے سکے، مگر بورجیا کی لاپرواہی کی وجہ سے ہیرے کا وزن 37.2 گرام رہ گیا۔ اس وجہ سے اسے 10,000 روپے کا جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا، لیکن حالیہ تحقیق کے مطابق یہ واقعہ درست نہیں ہے۔ 1739 میں فارس کے شہنشاہ نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر کے مغل سلطنت کو شکست دے دی اور اس کی دولت کو بھی لوٹ لیا۔ اس دوران ہیرا نادر شاہ کے قبضے میں چلا گیا۔ جب یہ ہیرا نادر شاہ کے پاس پہنچا تو اس نے اسے کوہ نور کا نام دیا۔ 1747 عیسوی کو جب نادر شاہ مارا گیا اور اس کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا تو کوہ نور اس کے پوتے کے پاس چلا گیا۔ 1751 میں اس کی حمایت کے بدلے سے اسے افغانستان سلطنت کے بانی احمد شاہ درانی کو دے دیا۔ بعد میں احمد شاہ کی اولاد میں سے ایک شخص جس کا نام شجاع شاہ درانی تھا، اس نے اسے ایک کڑے میں جڑ کر پہن لیا۔ 1809 میں جب شجاع شاہ درانی حکومت کا تختہ الٹا تو وہ بھاگ کر لاہور چلا گیا۔ وہاں رنجیت سنگھ نے اسے اپنی مہمان نوازی کے عوض اسے دینے پر زور دیا اور 1813 میں اسے قبضے میں لے لیا۔ رنجیت سنگھ نے لاہور کے ایک جواہری سے 2 دن اس کا معائنہ کروایا۔ وہ اس کشمکش میں تھا کہ شجاع نے اسے دھوکہ تو نہیں دیا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ یہی اصلی کوہ نور ہے تو اس نے شجاع کو 1,25,000 روپے انعام دیا۔ رنجیت سنگھ نے امرتسر کے مشہور جولر سے اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کو کہا۔ جولر نے کہا کہ اس کی قیمت اس کے اندازے سے بالا تر ہے۔ پھر رنجیت سنگھ نے اسے اپنی پگڑی کے سامنے جڑوا لیا۔ اسے خاص موقعوں اور تہواروں پر ہی پہنتا۔ جب رنجیت سنگھ نے اس کے سابقہ مالک شجاع اور اس کی بیوی کو اس کی قیمت کا اندازہ لگانے کو کہا تو شجاع کی بیوی بیگم وفا نے کہا کہ اگر ایک طاقتور آدمی گھوم کر چاروں اطراف میں عمودی سمتوں میں پتھر پھینکے اور اس پتھر کے حصار میں جتنا رقبہ بھی آئے، اس سارے کو اگر سونے اور قیمتی جواہرات سے بھر دیا جائے تو بھی اس کوہ نور کی قیمت زیادہ ہوگی۔ اب رنجیت سنگھ کو کوہ نور کے چوری ہونے کا یقین ہو گیا تھا، کیونکہ ماضی میں بھی اس کے کئی قیمتی نوادرات چوری ہو گئے تھے، اس لیے اس نے کوہ نور کو بند گڑھ کے ایک قلعے میں سخت پہرے میں رکھا تھا۔ جب بھی اس ہیرے کو کسی جگہ لے جایا جاتا تو اسے ایک طرح کے سجے 39 اونٹوں میں کسی ایک پہ سخت پہرے میں رکھا جاتا اور جس کا راز صرف اس کا خزانچی بیلی رام ہی جانتا تھا۔ جون 1839 کو جب رنجیت سنگھ بیمار ہو گیا تو اسے یقین ہو گیا کہ اب وہ زندہ نہیں رہے گا، لہذا اس نے کہا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کی دولت مذہبی خیراتی اداروں کو دے دی جائے اور اس نے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کر دیا۔ 26 جون 1839 کو جب کوہ نور کی وجہ سے سخت بحث چل رہی تھی تو رنجیت سنگھ کے سربراہ نے اصرار کیا تھا کہ بادشاہ کی خواہش کے سارے زیورات بشمول کوہ نور نور پوری کے جگناتھ مندر میں دان کر دیے جائیں۔
رنجیت سنگھ کی وفات کے بعد بیلی رام نے ہیرا مندر میں دینے سے انکار کر دیا اور اسے چھپا دیا، جبکہ کھڑک سنگھ اور وزیر اعظم دان سنگھ نے بھی آرڈر دیا کہ کوہ نور لاہور سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ 8 اکتوبر 1839 کھڑک سنگھ کے وزیر اعظم دان سنگھ نے بغاوت کر کے تخت الٹا دیا۔ اس کے بعد کوہ نور دان سنگھ کے بھائی گلاب سنگھ کے قبضے میں رہا۔ 1840 تک ہیرا گلاب سنگھ کی ملکیت میں رہا اور اس دوران سکھوں میں کئی لڑائیاں ہوئیں۔ 1846 میں سکھوں کی انگریزوں سے جنگ ہو گئی اور کوہ نور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ سکھ حکمران دلیپ سنگھ سے ہیرا برطانیہ کے ہاتھ لگا۔ یہ سر لورس جو کہ پنجاب کا گورنر تھا اس کے پاس رہا۔ بعد میں اسے خفیہ طور پر لندن بھیج دیا گیا اور تاج برطانیہ کی زینت بنا دیا گیا۔ اس ہیرے کی ملکیت کے لیے پاکستان سمیت انڈیا، ایران اور افغانستان دعویٰ کرتے ہیں اور وقتاً فوقتاً برطانوی حکومت اسے واپس کرنے کی مانگ بھی کرتے ہیں، مگر ہر بار سب کو ٹال دیا جاتا ہے۔